کے لیے آسانی ہو. جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم طوفان نوح کے بعد جو نبی ہوئے اللہ کے مقرر کیے گئے وہ حضرت ابراہیم تھے، اور پھر حضرت ابراہیم سے ہی سارے آنے والے نبی جو پیدا ہوئے. اور حضرت اسحاق 2 بیٹے تھے آپ کے جیسے بتایا گیا ہے. حضرت اسحاق سے نسل چلی، اور پھر حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہاں دنیا میں تشریف لائے. تو ابراہیم کے متعلق کیونکہ آپ گفتگو کرنی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سے جلدی واقعات کو پیش کر دوں جو حضرت عمران کے ساتھ پیش آئے ان کے وقت. اب حضرت ابراہیم جو تھے نا، ان کے والد آزر تھے، نہ صرف بت کو پوجتے تھے بلکہ بت بناتے تھے، بت فروش بھی تھے، بت بنا کے اس کو بیچا کرتے تھے. تو یہ طبیعت سے راسخ تھے، نیک تھے، شروع سے شریف تھے. تو ان کی چیزیں پسند آتی نہیں تھی کہ یار یہ ابا اپنے ہاتھ سے بت بتاتے ہیں، پھر ان کو خدا بناتے ہیں، پھر بازاروں جا کے بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں اور پھر خدا بناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ باپ تھے ان کے، تو وہ کہتے رہتے تھے کہ بھائی یہ ہے ٹھیک نہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی کچھ ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، پھر خود بناتے ہو. تو ان کے والد نے کہا بس اپنی بکواس بند کو، ان کو جھڑک دیتے تھے. تو وہ خاموش، وہ اطاعت گزار تھے، والد کی بات یہ سن کے خاموش، دل میں برا مانتے ضرور تھے لیکن خاموش ہو جاتے تھے. اکثر وہ ان کو بت دیا کرتے تھے بنا کر کے، جاؤ اس کو فرو، میلے لگا کرتے تھے پہلے منڈیوں میں بڑے بڑے، تو ڈھول ڈمکوں کے ساتھ پھر دنیا کے سارے شہروں کے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم کے والد آزر جو تھے وہ ان کو بت بنا کے دیتے، جاؤ وہاں فروخت کر کے آؤ، بیچ کے آؤ. تو حضرت ابراہیم وہاں جاتے تھے، کہتے تھے بھائی دیکھو یہ میرے والد کے ہاتھ کے بنے بت ہیں، پتھروں کے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے، یہ تمہارے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے، اب تمہاری مرضی خرید لو تو خرید لو. تو اس طرح بولی لگاتے تھے. تو وہ پھر یہ کہہ کے چلے آتے تھے. پھر بعض کو سن کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، بعض کو وہ بت کر کے بنے ہوتے تھے نا، وہاں جا کے کوڑا کر کے پھینک آتے تھے. پھر وہ والد ان کو غصہ ہو کر صاف کر کے گھر پہ لے آتے تھے، کہتے یہ کیسے تمہارے خدا ہے. تو بہرحال اس طرح ایک شخصیت کا ایک سامنے نقشہ آتا ہے کہ وہ بچپن ہی میں اس چیز کو بڑا عجیب قسم محسوس کرتے کہ بت ہاتھ کے بنے اس کو خدا مانتے، اس سے مدد مانگتے، اسی اپنی حاجتیں پیش کرتے. تو حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا کہ ایک بڑا جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، طاق کر دوں گا اپنی ساری اس چیز سے. تو انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. تو کیونکہ بہت سارا بت پرستوں کا تھا، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، تو کوئی سورج کو پوج رہا ہے، تو کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کے بنے ہوئے جو بت ہیں ان کو پوج رہا ہے. تو ان کے ذہن کے اندر بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ ہے کیا. لیکن اس کو ایک دن ایسے سوئے ہوئے تھے، دیکھتے تھے چاند بڑا، کہتے یار اس پتھروں کے بت سے تو یہ چاند بڑا ہے، اور اس کی روشنی یہ کچھ فائدہ بھی دے رہا ہے، انسان کو ٹھنڈک دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ خدا ہو. لیکن صبح جب وہ سو گئے، صبح دیکھے تو چاند غروب تھا. کہنا یا غروب جو جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس سے یہ میرا رب نہیں ہے. تو دیکھا سورج اس سے زیادہ ہیوی، تپش دینے والا، کھیتے پکانے والا، پھل فروٹ کی نگہداشت کر کے اس کو بڑا کرنے والا. انہوں نے کہا یہ اس سے بڑا ہے، اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے یہ خدا ہو. جی جب رات ہوئی تو وہ خدا بھی غائب ہو گیا. پھر کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے رجوع کیا کہ اے رب میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا اگر آپ نے میری ہدایت نہ کی، اگر میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں، میں بھی نہیں کروں تو میری مہربانی. تو اللہ نے ان کی آواز کو سن لیا، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا اور اپنا رسول بنا دیا، اپنا نبی بنا لیا، مقرب بندوں میں شامل کر لیا دعا سن کے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تیرا رب اس کائنات کا بنانے والا، جس کی حیت جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہ اس پر زیادہ غور کرنا، بس یہ سمجھ لو کہ اس کائنات کا بنانے والا خالق جو ہے نا زمین آسمان اور اس کی تمام چیزوں کا بنانے والا کون؟ میں ایک خدا تمہارا، اور تم میرے مقرب بندے ہو. یہ پیغام دے دو، بس تمہارا کام یہ ہے کہ خالق کا جو میں تمہارا خالق ہوں لوگوں کو شناس کرا دو کہ میرا رب جو ہے وہ زمین و آسمان اور اس کی بنا تو اس کی اندر تمام چیزوں کا پھیلاؤ کو جو کرنے والا ہے اور زندہ رکھنے والا ہے میرا رب ہے وہ. تو بہرحال ایک دن موت آنی ہے اور تمہیں سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے. یہ اللہ نے کہا یہ تمہارا میسیج ہے، یہ تم لوگوں تک پہنچاتے رہو زندگی کی آخری تک. انہوں نے صدق دلی سے اقرار کر لیا، وفاداری کے ساتھ کہہ دیا
دل کی رضامندی سے کہہ دے کہ رب جب تک میری جان ہے یہ پیغام میں پہنچاتا رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو. تو دراصل وہ بتوں کو برا والا بھی کہتے تھے لوگوں کے سامنے, اس طرح آوازہ بھی لگاتے کہ یہ نہ تمہارے فائدے کے لیے یا نہ تمہارے نقصان دے سکتے ہیں, پتھر کے بنے ہوئے, تمہاری اب مرضی ہے, عقل تمہارا کام دے تو دیکھ لو. تو اس طرح لوگوں کو یہ تھا, بدگمانی تھی کہ ہمارے بتوں کو جو بنانے والا, ہمارے خداؤں کو خراب کرنے والا, برا والا کہنے والا یہی شخص نوجوان ہو سکتا ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایسے میلہ لگا ہوا تھا باہر, بہت بڑا میلہ دھوم دھمکا ہوا, لوگ سارے شہر سے چلے گئے. اس کے باپ نے بھی کہا چلو تم, اس نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا. سارا شہر خالی ہو گیا. جب سارا شہر خالی ہو گیا تو انہوں نے کیا کہ ان کا بت خانہ تھا بہت بڑا, عبادت گاہ جسے کہتے ہیں بت خانہ, وہاں گئے اور ایک کڑھاڑا لیا یا گرز لیا, کچھ بھی لیا, سارے بتوں کو الٹا سب, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی سر توڑ دیا, یہ توڑ کے پھینک دیا, اور جا کے وہ جو گرز تھا وہ بڑے بت کے سر یہاں کندھے پہ رکھ دیا اور چھپا کے لیٹ گیا, سو گئے. اب جو واپس آئے تو وہ جو بت پرست کا بت خانے کا انچارج تھا اس نے دیکھا اوہو یہ تو ہمارے خداؤں کے کس سے یہ سب کچھ کر دیا, وہ تو بڑا برا شخص ہے. تو یہ آج بات سارا ایک دم پورے شہر میں پھیل گئی کہ یہ بت پرست جو ہے نا ہمارے بتوں کو کچھ توڑ گیا ہے, کوئی تباہ کر کے برباد کر گیا ہے. بادشاہ تک کی بھی اخبار پہنچ گئی, اور یہ جو پروت تھے اس کے بڑے تھے بت خانے کے, انہوں نے بھی پروپگنڈا کیا کہ یہ تو ابراہیم کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. انہوں نے بلایا تو جیسے ہی قرآن میں آیا کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا, انہوں نے کہا بھائی پوچھو آپ بڑے خدا سے, باقی تو یہ خود بتائے گا تمہیں کون کر کے گیا. یہ انہوں نے کہا جی یہ تو نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے. انہوں نے کہا جب ایسے نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے, نہ مکھی بیٹھ جائے اس کو ہلا نہیں سکتا, تو یہ کیسے تمہارا خدا, یہ تمہاری مدد کیا کرے گا. کچھ شکل گندے ہوتے ہیں, وہ عقیدت میں بھرے ہوتے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ ہمارے آبا اجداد پوچھتے رہے, زیادہ یہی ابراہیم غلط ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو, یا تو یہ اقرار کر لو کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پروت کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یا پھر تو اپنی سزا کے لیے تیار ہو جائے. وہ اللہ کے رضا کے ساتھ انہوں نے دل سے اقرار کیا تھا, اللہ کے نبی بھی تھے. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, میرا رب تو زمین و آسمان کا مالک ہے, خالق ہے, اور وہ اس رب کا, اس تمام کائنات کا رب ہے, پالنے والا ہے, اور اس کے سامنے ہمیں جانا ہے, جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. تو میں یہ کبھی ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں ان خداؤں کو ماننے لگ جاؤں جن کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا خدا کون ہے. اس نے کہا جو میرا خدا تو وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا اچھا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو بندے بلائے, ایک کو مار دیا, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا یہ آپ کر سکتے ہو, تو میرا مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب سے غروب کرتا ہے, تم مغرب سے نکال کے تکا, لاجواب ہو گئے. اس میں طاقت کیا تھی. اس نے اب کیوں بادشاہ تھا, بڑا تھا, وہاں پیچھے وہ ان کے بت خانے کے لوگ بھی شامل تھے, بت پرست لوگ, ساری قوم شامل تھی. کس کو سزا دو. آگ کا علاوہ چلائے, کئی دن تک وہ یہ گرم ہوتا رہا, آگ جلتی رہی. اس کو مجھے کو اوپر لے کے جا کے اس کو چڑھا دیا. جب وہ چڑھا دیا تو اللہ کا نبی فرشتے آیا جبرائیل کہ اللہ کا نبی تو اگر تو کہے تو میں تیری مدد کروں. کہ میرا رب نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا بالکل جانتا ہے. اس نے کہا پھر آپ چلے جاؤ. اتنا اعتماد بھرپور اللہ پر, یہ ہے نبی کی شان. اور اس لیے جو انہوں نے کل پرسوں کہا تھا استقامت, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس میں استقامت سے ڈٹ گیا. یہ وہ رہا. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب مجھے جانتا بھی ہو اور پھر میں تمہاری مدد دوں. مدد تو میرا رب کرے گا. انہوں نے جناب آگ میں اس کو پھینک دیا. آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا, نہ تو ٹھنڈی ہو بلکہ معتدل ہو جا. میرے محبوب کو, میرے اس نبی کو, میرے اس بندے کو ضرر نہ پہنچے, ٹھنڈ نہ پہنچے, نہ سردی لگے نہ گرمی لگے. وہ تھا. 2-4 دن کے بعد لاوا ٹھنڈا ہو گیا. دیکھا تو ابراہیم نیچے باغ بنا ہوا ہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بڑا پریشان ہوا. لوگوں نے پروگرام کیا اس کو نکالو یہاں سے. اب عراق سے, وہاں عراق کا علاقہ تھا, وہاں سے پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ بس اب. تو انہوں نے فلسطین علاقہ ہے, بیت المقدس جہاں ہے, تو وہ وہاں جا کے انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے آباد ہونا. وہاں سے پھر راستے میں ایک معتبر بندے سے ان کا ملاقات جی متاثر ہوا. اس سے اپنی لڑکی سے اس کی شادی بھی کر دی جو تاریخ میں پتہ ہے. پھر ساتھ ایک لونڈی بھی دی, خدمت گزار اور لڑکی بھی دی کہ یہ انہوں نے پھر سارا نام تھا ان کا, ان سے شادی کر لی.
ساتھ وہ حاجرہ کہتے ہیں ان کا نام تھا، ان کو بھی لے کے وہ فلسطین آ گئے۔ فلسطین میں حاجرہ کا بیٹا نہ ہوا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، جو پہلی بیوی تھی، اصل میں بیوی تھی۔ بہت ذرا انتظار کے بعد جب اولاد نہیں تو پھر حضرت حاجرہ انہوں سائرہ نے کہا کہ آپ اس لونڈی سے نا آپ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ تو آپ نے پھر اس سے شادی کر لی۔ حضرت اللہ کا دین جس کو ہو، اس لونڈی سے، اس غلام عورت سے اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل دے دیے۔ کیا؟ حضرت اسماعیل۔ اور جیلسی اپنی ایک فطرت رکھتی ہے، عورت تھی وہ پہلی حضرت سارہ، ان کو اس سے جیلسی ہو گئی کہ یار میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، میری لونڈی جو ہے میری نوکرانی، اس کے ہاں اولاد ہوئی اور آج بیگم بن گئی ہے، محبوب بن گئی ہے اپنے مرد کی، میرے خاوند کی۔ تو اللہ نے وحی دی حضرت میں کہ جو کچھ یہ سحرہ تم سے کر لی وہ تم کرتے جانا۔ اس نے کہا جی اس کو لکا دک صحرا کے اندر چھوڑا، بس میں اس وقت چین نہیں لوں گی جب تک آپ اس کو لکا دک مکہ میں جو ہے نا پہاڑ جو صفا اور مروہ اس کے بیان آپ چھوڑا ہے بس۔ اس نے کہا یہ تو اتنی، تو دل میں سوچا انہوں نے کہ وہاں تو نہ آبادی ہے نہ کوئی ریت ہی ریت ہے، پہاڑ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تم صبر کرو، جو یہ کہہ رہی کرو تم۔ انہوں نے جی حضرت اسماعیل کو لیا، اپنی بیوی حاجرہ کو لیا، اور وہاں مکہ اس وقت شہر نہیں تھا، ایسے بے آباد پہاڑی علاقہ تھا، ریگستان تھا، وہاں ایک پہاڑی کی وہ صفا، کیا نام تھا؟ صفا ایک پہاڑی تھے، ایک حصہ اس کے سائے کے اندر چھوڑا ہے اس کو، گرمی بہرحال اپنی رکھتی ہے وہاں، بیٹا اور اس کی ماں حاجرہ، حضرت حاجرہ، وہ وہاں چھوڑا ہے۔ اور مڑ کے نہیں آواز دی انہوں نے کہ کیا آپ مجھے اللہ کس پت کر رہے ہیں؟ اس سے کہ اللہ کی، اور نکل گیا۔ تو اب وہ عورت ذات کھجورہ، ایک چھوٹا مشکیزہ، پانی کا چھوٹا مشکیزہ، تھوڑی سی کھجوریں، یہ انہوں نے ان کو دی تمہارے ساتھ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور چل دی اپنے واپس فلسطین کی طرف۔ تو گرمی، تپش، پہاڑ، اور پھر اس کے بعد ریگستان، اور بادی کہیں میلوں میل نہیں۔ وہ شام سے پہلے جناب ان کی وہ کھجوریں، 2-4 کھجوریں تو کیا کھائی ہوں گی گرمی میں، کھجوریں، اور پانی کا مشکل ختم ہو گیا۔ کبھی بیٹے کو پلاتے ہیں، کبھی اس کو منہ پہ ڈالتے ہیں، کبھی خود پیتی ہے۔ شام سے پہلے وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ بڑی پریشان، بچہ جو ہے پیاس سے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے۔ اب ماں ہے تو مروہ اس کے دور ہے کوئی پہاڑ، اس کے ایک صفا، ایک مروہ، بیچ میں ریت آگے پیچھے سارا۔ تو وہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، دل میں سوچا کہ وہ جو پہاڑ کا وہ دوسرا حصہ ہے، اس کے پیچھے ممکن کچھ لوگ آتے ہوں تو میری مدد کریں، کچھ بچہ بھی ہمارا پیاس سے مر رہا ہے۔ تو وہ لے کے بھاگی، ایک چکر لگایا اور 2 چکر، پھر تھک گئی، پھر بیٹے کو نا وہاں اس کے دامن لگا، پھر صبر کیا اور اس کو چھپ کر آیا، پھر دیکھا تو پھر بھاگی وہاں اس پہاڑ کی طرف، مروہ کی طرف۔ صفا ایک دوسرا سے نام مروہ۔ 7 چکر لگائے انہوں نے، کتنے؟ 7 چکر۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، جب 7 جب پورا ہوا تو بچہ رو رہے تھے نا، اور ویڑیوں میں رگڑ رہے تھے ایسے، اس سے جب یہ پانی اوپر میٹھا اور ٹھنڈا زبردست، اور وہ پانی بھی اتنا کہ وہ رکڑتا نہیں۔ انہوں نے پھر مڈیل اس کی بنائی جیسے ہوتی نا دیوار سی چاروں طرف، اور کہا زم رک جاؤ، تھم جاؤ، پانی جناب گہرا ہوتا چلا گیا زمین کا اور اوپر تک آتا گیا۔ آپ خود بھی نہائی، خود بھی وہ کیا صفائی وغیرہ، ہاتھ دھویا، منہ دھویا، بچوں کو پلایا، اس کو نہلایا پلایا، بس اللہ کے آس پہ بیٹھ کے چپ گئے۔ اور وہاں شام سے پہلے ایک قافلہ آ گیا جناب۔ تو پہلے پانی کی بڑی ہوتی تھی قدر، جہاں پانی مل جائے وہ پھر لوگ وہاں آباد ہو جاتے تھے۔ تو قافلے والوں نے دیکھا یار اتنا بڑا پانی، ایک عورت وہاں ایمانداری بدل اپنے وقتوں میں اس وقت چلتی تھی، بجائے اس کے اس کو مار مور کے قبضہ کر لے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے پاس آئے تو اس سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی اپنے آپ کو بھی مویشی کو پلا دیں۔ انہوں نے کہا جی اب پلا رہا۔ اب جب پانی وافر تھا، میٹھا فرسٹ کلاس آب زمزم کا پانی، تو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ انہوں نے مویشیوں کو پلایا، خود بھی بچوں کو پلایا، نہلائے دھوئے۔ انہوں نے کہا جی اگر جو ان کے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا جی اب یہی آباد ہو جائے یار، پانی ساری بڑی دولت ویسے تو ہمارا مویشی ہر چیز ہے، ہمیں پانی نہیں ہے، یا پانی ہمیں، اس نے کہا جی ہم پانی آپ سے لیتے رہے۔ انہوں نے کہا آپ لیتے رہو، کوئی بات نہیں۔
انہوں نے خیمے لگا دیے اور جناب حاجرہ کو بھی خیمہ لگوا دیا، ایک بنا دیا ان کا چھوٹا سا. ہاں اب یہ وہاں زندگی گزاری، ملکہ ہو گئی، وہ وہاں کی ہیڈ ہو گئی، کیوں پانی جو تھا ان کا انچارج تھی وہ، تو وہ وہاں کی ان کو اچھا مکان بھی بنا دیا انہوں نے، وہ باقی سارے آبادی ہو گئی. اس کا جو سردار کا نام تھا مکہ سے ملتا جلتا تھا، اس کا نام پھر انہوں نے اس آبادی کا نام مکہ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ اس آبادی، پورے آبادی کا نام مکہ رکھ دیا. اس سے پھر وہ مکہ شروع ہو گیا، نام اس کا بن گیا. یثرب پہلے کہتے تھے، پھر مکہ بہرحال مکہ ہو گیا، اس کا نام ہی مکہ پڑ گیا اس کے سردار کے نام سے. پھر حضرت ابراہیم کو وہی ہوئی کہ بھائی جاؤ دیکھو اب تم ان کا حال. فلسطین سے چلے، وہاں مکہ میں پہنچے، دیکھا تو وہ آبادی شہر بنا پڑا ہے. بڑے حیران ہوئے. اس نے پوچھا سردار سے، وہ بڑے انہوں نے پوچھا بھائی یار یہاں ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ چھوٹا ایک بچہ تھا، تو اس کا پتہ ہے کچھ؟ اس نے کہا جی وہ تو یہاں کے سردار ہے، وہ اس کا گھر ہے. انہوں نے کھٹکھٹایا کنڈی سے، دیکھا تو وہ بچہ باغا ہے، بہت سیانہ ہو گیا تھا، چلنے پھرنے کے قابل. تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی اندر جاؤ، تمہاری ماں کا ہے؟ انہوں نے کہا اندر ہے. انہوں نے بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا جی باہر ایک بابا جی آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے. دیکھا تو حضرت ابراہیم، آپ والد تھے، اس کے شوہر تھے، بڑی خوش ہوئی بیٹی. ان کو اللہ کے نبی تھے، حضرت حاجرہ بھی اللہ کی بہت بڑی مکرمہ. پھر دیکھو نا ان کے 7 چکر جو ہے نا، وہ اللہ نے اتنے زیادہ پسند کیے. ایک تو پانی ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا، آب زمزم ٹنوں کے حساب سے ڈیلی جاتا ہے وہاں سے پانی، کبھی خشک نہیں ہوا تو کنواں میں. وہ پانی ہمیشہ لوگ مقدس سمجھ کے نہاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور اس کا اپنا ایک اجر بھی ہے، شفا بھی اللہ میں رکھی پانی. اور اس عورت کے حضرت حاجرہ کے وہ 7 چکر جو ہے نا، جہاں وہ تیز دوڑتی تھی، جہاں پھر نرم دوڑتی تھی، حاجی پہ لازم کر دیا. اس عورت کا یہ ایکشن جو تھا نا، یہ اضطراب کا آنا اور جانے کا، صفحہ سے مروہ تک کا 7 چکر ہر حاجی پہ لازم ہے. وہ کہ جہاں آپ نے قدم تیز دوڑائے وہاں تیز دوڑے، رکے وہاں رکے، اور 7 چکر لگا کے تو پھر جا کے حج جا کے وہ ہوتا ہے پورا. وہ 7 چکر اس کے لگانے پڑتے، 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانے پڑتے، اس طرح. بہرحال تو وہ بچہ اب سیادہ ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم وہاں پھر رہنے لگ گئے، تو خواب آنے لگ گیا ان کو کہ اپنی عزیز ترین چیز جو ہے نا تم میرے راہ پہ قربان کرو. بڑے پریشان یار، سوچتے رہے، 1 اونٹ کیا، 2 اونٹ کیا، یہ کیا وہ کیا، 100 اونٹ تک کا، لیکن خواب آتا رہا کہ نہیں ہے تم نے میں نے تمہیں کہا ہے عزیز چیز. غور کیا، پوچھا دل سے، تو دل نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہی ہے، بڑھاپے کا سہارا، تمہیں یہی عزیز ہے. اس نے کہا پھر اس کو قربان کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے. یہ ابراہیم کا کلاسیکل ہے، جسے کہنا ہے جو قرآن میں ہے کہ استقامت سے جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اطاعت کے لیے اپنے آپ کو سپر کر دیا، جو حکم کر ڈالا. انہوں نے کہا اللہ نے کہا اللہ کا حکم ہے. بیوی سے بات کی اپنے حضرت حاجرہ سے. حاجرہ بھی اللہ کی بڑی مقبول بندی تھی. انہوں نے کہا جو اللہ نے مجھے اتنی حفاظت میں رکھا اکیلے میں، اور میری سردار بنا دیا اتنی بڑی قوم کا، تو ابھی اس میں وہ قوم میں اللہ کی حکمت ہوگی جو کہ یہ اشارہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو قربان کر ڈالیں. آپ نے چھری تیز کی، کپڑے میں لپیٹی، بیٹے کو ساتھ لیا. بیٹوں کو بھی کہا کہ بیٹے مجھے تو یہ حکم ہے. بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا، ہونے والا تھا. تو اسے کہا ابا جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ کاٹ ڈالیں. اب یہ دیکھیں اندازہ کہ بیوی تیار، خود تیار، اور بیٹا خود تیار کروانا. یہ کتنی بڑی قربانی. یہ اللہ کی اطاعت کی کلائمیکس ہے. حضرت انسانی تاریخ میں نہ کوئی بندہ ایسا پیدا ہوا ہے کبھی، نہ کبھی پہلے بعد میں ہوگا. یہ ہے اس کا کلائمیکس، اپنے آپ کو رضامندی کے لیے سپر کر دینا اللہ کے لیے. باپ تیار ہے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے، بیوی اجازت دے رہی ہے، بیٹا بھی کہہ رہا ابا جو آپ کو حکم آپ کر ڈالیں. تو وہاں سے وہ پھر چلتے ہیں، تو راستے میں شیطان آتا ہے حضرت ابراہیم کے پاس کہ یا تو یہ خواب آیا ہے اور تو خواب میں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے چلا ہے. یہ کیسا ہے تو باپ ہے، اس مرد مردود، تو مجھے خدا کے حکم سے گھبرانا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے. تو پتھر وہاں مارے اٹھائے اس کنکڑے. پھر آگے گیا، پھر شیطان مٹا قدم بیٹے کے پاس آئے. یہ تمہارا کیسا باپ ہے کہ ایک خواب آیا تو یہ قربان کرنے چلا. وہ بھی اللہ کے مقبول بندے تھے، نبی تھے ہونے والے.
انہوں نے کہا شیطان، یہ شیطان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. انہوں نے پتھر مارا تھا، 2-3 پتھر، جب اللہ کی مار تجھے ہو. شیطان بھاگا، آگے جا کے دونوں کو بڑھانے لگا. دونوں نے مل کے پھر پتھر مارے ان کو. تو یہ پتھر جو ہم مارتے ہیں وہاں کنکریاں، کیا نام ہے اس کا، جہاں پہ مارتے جمرات، تو ہم یہ 3 دفعہ کنکریاں مارتے ساتھ کر کے نا. تو یہ اسی نشانیوں میں سے حضرت ابراہیم کے ایک فعل کا عمل ہے. حضرت ابراہیم کے فعل جو ہے نا وہ تا حیات، کائنات جب تک ختم ہوگی نا یہ فعل چلتا رہے. حضرت راجہ کا یہ فعل 7 چکر لگانے، اور حضرت ابراہیم کا پتھر مارنا، کنکریاں مارنا شیطان کو. حضرت اسماعیل کنکریاں مار، پھر دونوں باپ بیٹوں نے کنکریاں ماری شیطان کو کہ مردود بھاگ جا، تو تیری بات ہم نہیں قبول کرنے والے. تو یہ حوصلہ ہے بندے کا. آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ کا مقبول کیوں نہ ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنی بیوی بیک کو قربان کر، اپنا گھر وہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا، ہجرت کر ڈالی. انہوں نے کہا ہم اللہ کی اطاعت کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تم چاہے کتنی بھی ہمیں ترغیب کرو، کتنے بھی ہمیں لالچ دو، ہمارے ساتھ کوئی یہ واسطہ نہیں ہمارا. تو یہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہجرت ایک جگہ سے دوسرے، اپنے گھر میں چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہمیں کوئی ابھی حکم دے اس گھر سے نکل جاؤ تو ہمیں لیے کتنی مشکل ہوگی. تو یہ مشکل وہ جانتا ہے جو ہجرت کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم کیا کیا، ہجرت کی اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے مقام سے. کہاں گئے؟ فلسطین کی طرف. پھر اللہ میاں نے ان کو جان کا قربانی میں آگ کے اندر کود پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے کو قربان کر لے چل پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اکیلے صحرا تپتے ہوئے ریگستان کے اندر چھوڑا. تو یہ بندگی کا ایک انتہائی مقام ہے. اور اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا عیسائی ہوں، یہودی ہو، کوئی بھی مذہب کو ماننے والا حضرت ابراہیم کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو معتبر اور بڑا نبی مانتے ہیں. واحد نبی ہے دنیا کے اندر جس کو تمام مذہب کے لوگ جو ہے نا ان کو سچا برحق مانتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم پھر جب بچہ سیارہ ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ اس پہاڑی کے دامن پہ وہ عمارت ٹیلہ ہے، ٹیلے کے اندر عمارت بناؤ، خانہ کعبہ جسے نام رکھا ہے. تو وہ عمارت پہلے سے، یہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی تعمیر نہیں ہے، بلکہ پہلے حضرت آدم کے زمانے فرشتوں حضرت آدم سے حضرت آدم دعا کے اللہ میاں وہاں جو بیت المکرم میں ہوتا تھا طواف، میں زندگی کے دنیا کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے پھر پہلا وہ وہاں اسی جگہ پر وہ بنایا تھا عمارت سی. پھر حضرت آدم نے بنائی، پھر کئی طوفان آئے، پھر حضرت ابراہیم نے فائنل اسی نقش قدم پر، اسی فاؤنڈیشن پر اللہ کا حکم آ کے دیکھو وہ پہاڑی ہے، اس کو بس کھودو تو اس کے اندر تمہیں اس کی فاؤنڈیشن مل جائے گی، اسی پر تم اللہ کا گھر تعمیر کرو. تو اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا. یہ بڑا ہو گیا تھا سیادہ، اس نے کہا گارا وہ حضرت اسماعیل بنا رہے تھے اور حضرت ابراہیم اس کی چناؤ کر رہے تھے. ایک پتھر بڑا سا لیا پہاڑ، وہ آج بھی پتھر ہے جس کو ہم دیکھ کے آئے ہیں. اس پتھر کو حکم آ کہ تم اس کی وہ لفٹ بن جاؤ. وہ پتھر پہ کھڑے تھے، خود ہی جہاں جاتے تھے عمارتیں اٹھتی جاتی تھی، وہ اٹھتا چلا جاتا. تو وہ پتھر جب تعمیر ہو گیا، جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، تو کہا اے میرا رب تیرے حکم سے میں نے یہ گھر بنا دیا ہے، اب لوگوں کو لانا تیرا کام. انہوں نے کہا تم آوازہ لگاؤ بس. انہوں نے وہ پتھر اٹھا کے چھوٹی سائڈ پہ کر دیا اور وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جس کا حکم مانا جائے. ایسے دل سوزی کے ساتھ دی، ایسی تڑپ کے ساتھ آواز لگایا کہ پیر وہ مثبت ہو گئی، پتھر لرز گیا، پانی بن گیا اس کے اوپر پیر. آج میں دیکھ کے ہوں وہاں جب میں نے حج کیا تھا نا، تو سفید جار کے اندر وہ پتھر بڑا ہوا ہے بڑا سا، اس کے اندر آپ کے نشانات ہیں، حضرت ابراہیم پیروں کے نشان ہے، جس پہ کھڑا ہو کے آوازہ لگایا تھا کہ اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے الہی، کسی کی بات نہ مانو سوائے اللہ. تو پتھر کے اندر وہ پیر کا نقش قائم ہو گیا. 2500-3000 سال سے وہ پتھر میں پڑا ہوا ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں.
اس کے پیچھے نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ میاں کہتے ہیں اس کی دعائیں قبول فرماتا ہوں. تو ہر آدمی جب حج پہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس مقام ابراہیم پر جہاں وہ پتھر پڑا ہے اس کی سائڈ پر ہو کر اس کے پیچھے پڑھ کے نماز پڑھوں تاکہ میری جو دعائیں وہ قبول ہوں. الحمدللہ میں حج پہ گیا تھا, مجھے کئی بار موقع ملا اس تو مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں جہاں پتھر پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ میں نے وہاں دعائیں مانگی ہیں, وہاں میں نے دعائیں پڑھی. تو یہ حضرت ابراہیم کا سارا قصہ ہے مختصر سا کہ خانہ. پھر کیا ہوا, میں نے خانہ کعبہ, ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی, پھر کہا کہ اللہ میاں میں نے بنا دیا تیری عبادت گاہ تیرے حکم سے, اس کو آباد کرنا. انہوں نے کہا تم آوازہ لگاؤ آباد میرا. آج دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے وہاں لوگ حاجی ہر سال آتے ہیں. میں نماز پڑھتا تھا وہاں حج کے دوران گیا, ایک وقت میں افریقہ کا آدمی, ایک وقت میں امریکہ کا آدمی, ایک وقت یورپ کا آدمی, ایک وقت ٹرکی کا آدمی, دنیا کے نقشے دیکھ رہا تھا, دو رنگ دیکھ رہا تھا. ہر آدمی بے قرار, جو حضرت ابراہیم کیا 7 چکر ہے, ہم نے 7 چکر ہے, انہوں نے وہاں 7 چکر, ہم نے 7, وہ بھی بھاگے ہم بھی بھاگے, بس بھاگے چلے جاتے ہیں. کہوں کہ اللہ کا حکم, کیونکہ اللہ نے کہا کہ حاجرہ نے جو یہاں 7 چکر تم بھی لگاؤ, جہاں خانہ کعبہ چکر ہے تم بھی لگاؤ. ہم لگاتے ہیں, وہ اللہ جانتا ہے اس کے اندر کتنی مغفرت ہے. اور جب لگاتا ہے نا, جب حج کرتا ہے تو آدمی سکون مل جاتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہو جاتی. تو یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے کہ پھر اللہ میاں سے وہ دعا مانگی کہ میرے رب, جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی نا تو پوچھا اللہ سے, اللہ نے سے دعا کیا میرے رب میری ذریات میں بھی آنے والے لوگوں میں سے ایسے مقبول بندہ بنا دا, ایسے نبی بھیجنا جو تیرے لوگوں کو پاکیزہ کرے, تیری آیات لوگوں کو سنائے اور اس کی حکمت و دانائی کی باتیں بتائے. تو اللہ نے کہا, اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, وہ حضرت انہی کے بیٹے سے, حضرت اسماعیل کے بیٹے سے آخری نبی اس دنیا میں عبارت ہوئے. تو وہ آب زمزم معجزہ حضرت ابراہیم اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کی قربانی کا, وہ آج بھی وہاں پانی ابلتا ہے, لوگ لے آتے ہیں. ہمارا بھی سب حاجی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ اسے وہ آب زمزم کا پانی مل جائے. وہ پانی ہے خشک نہیں ہوتا, 2,500-3 ہزار سال سے وہ پانی بہ رہا جا, خشک نہیں ہوتا. اللہ نے ایسی حکمت ہے, اتنے میٹھا زبردست صاف ستھرا شفاف پانی, فلٹر پانی زمین کے اندر سبل بنا. ٹنوں کے حساب سے ڈیلی بندے لے کے جاتے ہیں, ٹنوں کے حساب سے. لوگ نہاتے ہیں, منہ پہ وضو کرتے ہیں, ہم نے وضو کیا کئی دفعہ پانی اتنا وافر ہوتا ہے کہ ٹینک کے رہے لوگ پی جاتے ہیں, 7-8 کپ پی جاتے ہیں وہاں کھڑے ایک وقت میں. لوگ منہ پہ ڈالتے ہیں, ہاتھوں میں ڈالتے ہیں, پانی کا ختم ہی نہیں ہو رہا. بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں لیکن آب زمزم نہیں خشک. اور پھر ہر حاجی پہ جیسے میں نے عرض کیا ہے, ہر حاجی میں وہ کچھ کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ اس عورت کی وہ ادائیں کہ 7 چکر لگانا صفا مروہ کو کرتے ہیں. تو یہ وہ نشانی ہے جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں, وہ کبھی مرتے نہیں ہیں, ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. حضرت ابراہیم ہمیشہ زندہ رہے, ہر بندہ ان کو مانتا, ہر مذہب ان کو قربان کیا, ان کی سعادت قبول کرتا ہے, ان کو بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سارے نبی جو ہے نا ان کے آل سے, ایک حضرت اسحاق تھے, جیسے اس سے پہلے 3, 4, 5, 6, 7 نبی ان سے ہوئے, پھر آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل سے ہوئے, اور آج وہ درود جو ہم پڑھتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا صحابہ کو کہ تم ذکر کیا کرو حضرت ابراہیم. ہم واسطہ دیتے ہیں ابراہیم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ میاں جس طرح تو نے محمد صلی اللہ حضرت ابراہیم پر اور ان کے آل پر تو نے برکت و رحمت بھیجی, اللہ میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی برکت و رحمت بھیجی. تو آپ ان کا مقام دیکھ لیں. تو بیٹے کہتے ہیں وارفان اللہ کا ذکر, کہ زندگی میں پھر ان کا نام روشن رہتا ہے. تو اللہ میاں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح استقامت کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو بیان کریں, اپنی پرورش کریں. چلو یہ ہے حضرت ابراہیم کا قصہ جو کہ مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لیسن یہی ہے, وہ کہتے ہیں نا آج بھی ہو اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر گلستان پھول پھوٹے تو پھر سے ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو ابراہیم جیسا بنا لیا جائے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی شخصیت کو اپنی زندگی کا
حصہ بنانے کی توفیق عطا. چلو بھائی آپ دعا. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد وسلم علیہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا میں مالک آج جو ہم نے کہا سنا سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا میں مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو کہ آج ہم نے ڈسکس کی ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. یا میں مالک رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کے اندر 10 دن رہ گئے، یا اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ قرآن اور رمضان قیامت والے دن سفارش کرے گا. یا اللہ اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو تائیوں کو درگزر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر کی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. کل انشاءاللہ کوئز ہوگا، بچے جو ہے نا اس کی تیاری کر لیں. آج کے اور کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئز جو ہے کریں. جی جزاک اللہ خیر.